جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ تو 10 لاکھ دوں گا تو تو اس کو 50,000 بنائے گا، 9.5 لاکھ کھوئے گا، تو اس لیے میں تیرے کو نہیں دے۔ بیٹے کو حق نے کہا کہ ابا میرے کو دکان پہ بٹھا کے تو دیکھو، اس کے پہلے ہی آپ اپنے علم کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت انسان کی اس پر نہ رہے، اس لیے اس نے دنیا میں اس کو بھیجا۔ اب دنیا میں امتحان دے کر کے آپ نے پہنچنا ہے۔ تو یہ جو آپ کا فرمانا ہے وہ اس میں اتنی سی اصلاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ صورت اختیار نہیں کی تو پھر دوسری کوئی صورت اختیار کرتے، تب بھی یہ کہتے کہ بھئی یہ تو معلوم تھا، ایسا کیوں کیا؟ تو پھر ہم دنیا میں آنے کا سبب نہیں بن سکتے تھے۔ جی ہاں بھائی، یس بردر۔ قرآن شریف میں شاید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور شر سے روکے۔ تو اس سلسلے میں مطلب مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے، جیسے کہ خاص کر مطلب ہندوستان میں، مطلب جہاں مطلب مسلمانوں کی اتنی 22 کروڑ کی آبادی بھی ہے، مطلب اور کچھ مطلب اس کو کام بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس میں، جس طرح سے اس آیت میں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ بہت اچھا دمدار سوال ہے، سوال نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کی نصیحت کی بات۔ یہ آپ نے صحیح کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس کی بات کرے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ آپ کا نمونہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ جماعتیں آپ کی بہت ہیں، میں کسی جماعت کی بھی تنقیص نہیں کرتا، لیکن آپ کی ایک برائی جو ہے پچھلے 100 برس کی میرے ریکارڈ میں، میری عمر 73 سال کی ہے، 50 جماعتیں بتا سکتا ہوں جس کے آپ نے خود 2 ٹکڑے کیے۔ کوئی جماعت آپ بتا دیجئے جس کے 2 ٹکڑے آپ نے نہ کیے۔ جماعت بنانا بہت مشکل کام ہے، توڑنا ابھی IRF ہے، کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے انہوں نے، کتنی قربانیاں دی ہوگی جب یہ IRF وجود میں آیا اور اس وقت دنیا میں کام ہو رہا۔ آپ اس کے کیجئے 2 ٹکڑے، میں BRF شروع کرتا ہوں ادھر، آپ SRF شروع کر دیجیے۔ تو قرآن نے کہا ولا تنازعوا، تنازع کھینچ کھانچ مت کرو، فتفشلوا، تمہارے پاؤں پھسل جائیں گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ تو آپ کی ہوا نکل گئی، اس ہوا کو پھر بٹھانا چاہتے ہو تو ایمان والوں کی عزت کرو، کوئی بھی جماعت خیر کا کام کر رہی ہے اس کا تعاون کرو، اس میں کوئی غلطی دکھتی ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے نرمی سے اس کو بتاؤ کہ بھیا یہ مناسب نہیں ہے، اس وقت یہ طریقہ مت اختیار کرو اور لائن کے اوپر چلو۔ مانا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو اس کی مخالفت مت کیجیے، نہیں مانا تو اس کی مخالفت کی، یہ ایک راستہ ہے۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اس پاگل عورت کی طرف مت ہو جاؤ کہ محنت سے مشقت سے سوت دھاگا تیار کرتی ہے کہ غریبوں کو کپڑا دے گی، گرم کپڑا دے گی ٹھنڈی میں، اور کپڑا دینے کا جب وقت آیا تو اپنے دھاگے کو اپنے ہاتھ سے ٹکڑے کرتی ہے۔ آپ اس جرم کے مرتکب ہیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ 2 ٹکڑے مت کیجیے، 2 ٹکڑے کرنے کے سبب سے ہی آپ کے اندر یہ جماعتوں کا جو فیض ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ بہت سی جماعتیں اب بھی ہیں، ایک باپ نے ایک فرم چھوڑی ہے، اس کے 2 لڑکے 4 لڑکے مل کر کے چلا رہے ہیں، لمبے عرصے تک کے وہ فرم چلتی ہے، اور جہاں وہ ان میں انتشار ہوا، اگر اصولی طور پر الگ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی زیادہ حرج واقع نہیں ہوتا، لیکن الگ ہونے کے بعد چپ نہیں رہتے، ایک دوسرے کے عیب نکالتے ہیں۔ یہ عیب نکالنے کی وجہ سے ہماری ہوا نکل گئی اور ان جماعتوں کی طاقتیں بھی۔ اس لیے میں نے شروع سے اندازہ لگایا کہ بھئی کسی بھی جماعت میں اپن رہیں گے تو کسی دن کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو اپنے کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں اس میں رہوں گے، اس لیے اپنے آپ کو میں نے محفوظ رکھا۔ قرآن شریف پکڑے رہو، جماعتیں مبارک، لیکن جماعتیں ہونا ضروری بہت ہے۔ مگر موجودہ پوزیشن کے اندر اتنا یہ اخبار کی وجہ سے ایسے ذہن لوگوں کو بنے ہوئے اور اتنے سوال کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے آپ جب تک قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو کہ بھئی میرا ایمان والا بھائی ہے، 10 کام اچھے کرتا ہے تو 2 میں اس نے غلطی بھی کی۔ بقول مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کہا کہ غیر مسلم قوموں میں لالا لاجپت رائے کو، گاندھی جی کو کروڑوں روپیہ دیا، مسلمان 10 روپے دے گا تو دن میں 10 دفعہ حساب لینے کے لیے آئے گا، 10 روپے چندہ دے گا تو 10 دفعہ۔ جس مسجد کا متولی ہوگا آپ الزام لگاتے ہیں اس پر کہ پیسے کھا گیا ہے، لگاتے نہیں لگاتے؟ کوئی بتا دیجیے کیا سب کے سب چور ہوں گے کیا؟ امت کا جو مزاج ہے اس کے اندر خرابی آئی ہے قرآن مجید کے معنی کی دوری کے سبب، ورنہ اللہ کے فضل سے میں نے اب تک کسی جماعت کے اوپر باوجود کوئی اختلاف بھی ہوا تو خود گیا، ان سے ملا، ان کو بولا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے،
اس میں آپ تبدیلی لائیں گے تو اچھا ہو, مانے تو ٹھیک اور نہیں مانے تو ٹھیک. ہم نے کوئی اخباری بیان دیکھ کر کے کسی کو, میرے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے میری 50 سال کی زندگی کے اندر کہ میں نے کسی جماعت کو کوئی مخالفانہ بیان دیا ہو. ان سے بات کر لی, ان سے کہہ دیا. تو آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ جماعتی بندش میں اگر کام ہوتا ہے تو بقول آپ کے اس میں برکت ہے, لیکن ہمارا مزاج خراب ہے, اس کا کیا؟ جتنی سلطنتیں اس وقت آپ کی ہے اس زمین کے اوپر, اور جتنے جھنڈے یونائٹڈ نیشن پر لہرا رہے ہیں, اور جتنا پیٹرول آپ کے پاؤں کے نیچے ہے, اور جتنا اسٹرلنگ بیلنس اور سونا آپ کا بینک آف انگلینڈ میں امریکہ میں جمع ہے, اور جتنی رقمیں آپ کی ہے, اس میں دنیا میں آپ ایک بہترین طاقتور امت ہو, لیکن دوسرے نچا رہے ہیں. آپ نچا رہے نہیں نچا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں آپ کو بھی ایک دوسرے سے ڈر لگتا ہے. سلطنتیں سلطنتوں سے ڈرتی ہیں, ہر ایک کو نام نہیں لیتا, لیکن سب کو ایک دوسرے کا ڈر پڑا ہوا. اسی طرح جماعتوں کو جماعت سے ڈر. اب مسجد میں آؤں گا, آپ سے میرے کو ڈر لگے گا, میں آپ یہاں تقریر کر رہا ہوں, مجھے آپ کو مجھ سے ڈر لگے اور مجھے آپ سے ڈر لگے گا, تو میں دل کی بات کہہ نہیں سکوں. اس لیے اس بھے کو اور اس نا اتفاقی کو دور کرنے کی بھی کوشش کیجیے. میں کہتا ہوں اس میں کیا حرج ہے کہ ایک چیز آپ کے سمجھ میں یہ آتی ہے ویسا کر لیجیے. میرے کو دیکھے گا کہ اس میں گنجائش ہے اس کی, تو میں آڑے آپ کے نہیں آؤں گا. قرآن مجید کو آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں توسع آ جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال اور دے دیتا ہوں میں. سورہ آل عمران اتری, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن میں وہ قصہ جتنا انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے اتنا اردو تفسیروں میں آپ کو نہیں ملے. یہ سن لیجئے ذرا. یعنی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس میں اپنے اور غیروں کو آپ بیل میرے کو مار زبردستی. وہ 40 آدمی تھے اور آئے وہ مدینے میں, اور عیسائی لوگ ہوشیار ہوتے بھی ہیں, انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے اور ہم اپنی ہیکڑی پر رہے تو ہم مار کھا جائیں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ 40 آدمی آئے. اب اس زمانے میں ہوٹلیں تھیں کیا مدینے میں؟ اچھا, کسی کا گھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ 40 آدمیوں کو کہاں ٹھہرا, اور تھے بھی غیر مسلم, وہ کرسچن تھے نا. وہ رسول اللہ نے کہاں ٹھہرایا؟ مسجد نبوی میں. کھانا بھی وہیں کھلایا گیا. پڑھا نہیں ہے میں نے, لیکن مجھے اشارہ لگتا ہے کہ کھانا کہیں ہوٹل سے نہیں آیا ہوگا. ہوٹل سے آیا ہوگا کھانا لازماً ازواج مطہرات نے ہی مدینے میں پکایا ہوگا. حضور کی بیویوں نے, ہماری ماؤں نے پکایا ہوگا نہیں, یا صحابی لے آئے ہوں گے اپنے اپنے گھر. اب جو اس میں دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے کھانا بھی کھلا دیا ان کو. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضور نے ظہر کی نماز پڑھ لی. یہ لوگ بیٹھے تھے, ان لوگوں نے حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. لیکن نماز کے بعد میں حضرت علی نے دیکھا کہ آدمی نیچے اونچے ہو رہا ہے. جیسے کسی کو نماز کا وقت ہو, کھانے کا ہو, یا استنجے کو جانا تو نیچے اونچو تھا نا. اپنے گجراتی میں کہ مانس نیچے اونچو تھا ہے, پوچھو شو کرو چھے بھائی, کیوں ایسا کر رہا ہے؟ نیچے اونچا ہو رہا ہو. جیسے کوئی تھک گیا ہو تقریر سنتے سنتے تو وہ بھی ذرا نیچا اونچا ہوتا ہے, تو اپنے دکھائے تھکا ہے یہ, جلدی کرو. حضرت علی نے دیکھ لیا اور حضور سے پوچھا, کیا ان سے پوچھا کیوں آپ پریشان ہو؟ کہنے لگے ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. کنہوں نے کہا؟ عیسائیوں نے. تو حضرت علی گئے رسول, مولانا مودودی نے لکھا ہے اس کو, کہاں گئے؟ حضور کے پاس, کہ یا رسول اللہ یہ نیچے اونچے ہو رہے ہیں, ان کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, کہاں انتظام کر؟ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے علی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مسجد میں, اور کہاں. اسی پر یہ آیت اتری, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں. ایک بات, ولا نشرک بہ شیئا, اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, نہ تم ہم کو اپنا رب بناؤ نہ ہم تم کو اپنا رب بناؤ. فإن تولوا فقولوا اشهدوا انا مسلمون. نہیں مانتے ہیں تو ان کو کہہ دو ہم نے اللہ کے سامنے اپنی گردن ڈال دی. اسلام کا معنی کوئی خاص رنگین کپڑے پہننے کے نہیں ہیں, اللہ کے سامنے سر ڈال لینے کا. حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ یہیں ہو, وہیں مسجد میں نماز پڑھ. رسول اللہ نے مسجد دھوئی کیا؟ دوسرے دن بولا کہ بھئی یہ کرسچن ناپاک تھے, نماز پڑھ لے, مسجد کو دھو دو. آپ مسجدیں دھوتے ہیں نہیں دھوتے؟ نہیں دھوتے نہیں دھوتے بتائیے. نہیں دھوتے تو سن لیے کہ واجپئی جب لاہور گئے تھے تو میں نے بیان دیا تھا, میں اللہ کے سوا ڈرتا نہیں کسی سے. واجپئی کو آپ نے بلایا تھا اس لیے لاہور گئے, وہ نہیں بلانا چاہیے تھا. وہ مینار پاکستان ہے وہاں پر ایک,
जहाँ पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ तो वाजपेयी साहब को ले गए, नवाज शरीफ ले ही जाते हैं। तुम ले जाओगे जब ना। सऊदी अरब वालों का मुझे स्टाइल बहुत पसंद है, वो किसी मज़ार पर किस पर किसी को ले नहीं जाते और किसी के यहाँ वो जाते नहीं। यहाँ जब शाह सऊद आए थे तो मेरी जवानी का ज़माना था, यहाँ गए, अलीगढ़ गए, वहाँ गए, बनारस गए, तो बनारस में बुत बहुत हैं। सऊदी सिक्योरिटी ने कहा उनसे, बादशाह से, तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। जवाहरलाल थे उस ज़माने में, मेरी जवानी का सब चीज़ें देखी हुई मेरे। तो जवाहरलाल बहुत होशियार आदमी थे, उन्होंने कहा कि भाई 10-20 लाख रुपए भी मिल जाएंगे इनसे। और बनारस यूनिवर्सिटी वाले भी चाहते थे कि हमको भी पैसा किसको नहीं होना, पैसा बधाई नहीं चाहिए भाई। तो रातों रात हुकूमत ने ऐलान किया कि जितने वहाँ पुतले थे सबको बुर्के पहना दिए, ताकि शाह की गाड़ी निकले तो किसी तस्वीर पर उनकी नज़र। कर लिया उन्होंने अपना। उस पर नज़ीर बनारसी ने एक शेर लिखा, बहुत अच्छा लिखा, मौलाना अली मियां की मौजूदगी में उन्होंने सुनाया तो मौलाना बहुत खुश हुए। गुजरा था बनारस से अदना सा गुलाम, उनका मुंह अपना छुपाते थे पर्दों में सनम खाने। ऐसा शेर लिखा उसने, इन्हें रसूलुल्लाह की तरफ लेकर, गुजरा सा बनारस से अदना सा गुलाम उनका, बादशाह की तारीफ नहीं की, हुजूर का मामूली गुलाम था वो, मुंह अपना छुपाते थे पर्दों में सनम खाने। अब इन्होंने उनको मीनारे पाकिस्तान दिखाया तो वाजपेयी साहब बेचारे अब जो उनको करना था वही करेंगे ना वो। उसके बाद में वहाँ गुलाब के पानी से धोया उन्होंने। अब मेरे को आया गुस्सा, पहले ले काय को गए, गुलाब के पानी से धोया, और यहाँ मीडिया ने ऐसी हजामत की है, ऐसी तैसी कर दी और आपके वोटों को भी सत्यानाश कर दिया। ये क्या, कौमों को ईमान के खिलाफ भड़काना है। कुरान ने क्या कहा आपको, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी में अदल और इंसाफ जो है उसको टूटने मत दो। ठीक है, आप आए, घर ले गए, खाना खाए, चले आए, ठीक है, कहने की क्या जरूरत थी कि हम मीनारे पाकिस्तान को धोएंगे। धोया उन्होंने, और यहाँ मीडिया ने ऐसी, मुझे बयान देना पड़ा, वे उनके किसी फेल की जिम्मेदारी नहीं है कि लेके क्या इतनी बेइज्जती करते हैं कि लोग। और उसका जो रिएक्शन हुआ वहाँ पर, वो आपके वोट बेकार हुए। कहने की बात नहीं, समझ जाइए, खोल कर आंखें, मेरी आईने गुफ्तार में आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर दे। मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ऐसा अमल न हो हमारा जिस बिना पर कौमी दुश्मनियाँ आगे बढ़े। सुन्नत रसूलुल्लाह ये है कि कौमी दुश्मनियों को जितना कम किया जा सकता हो उतना उसको कम करना चाहिए। सवाल यह है, अभी आपने फरमाया तो ईशा के बाद 10 मिनट वक्त दें तर्जुमे से पढ़ने का, तो मामूल तर्जुमे से पढ़ने का, तो हम तर्जुमे से पढ़ते हैं और बाद में कुछ हाशिया भी पढ़ते हैं, ज़रा कुछ पजल हो जाते हैं। तो कुरान शरीफ में एक ही वो तंबी और एक ही वाक़या अलग अलग बार बार आता है। जैसे कि जिन्होंने रसूल को इस्तेहज़ा किया उनके लिए हमने बुरी जगह तलाश कर रखी है, और अल्लाह के अहकामात को ठुकराने वालों को बुरा हशर है। और बहुत से पैगम्बरों की उम्मतों के जैसे सौले, हूद, समूद और मूसा का जिक्र अलग अलग बार बार आता है। तो हम लोगों को तो आदत है कि एक मौजू पर एक साथ चीज़ सब्जेक्ट पढ़ने की, और वहाँ बार बार अलग अलग तरीके से आती है। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरे कुरान शरीफ में फैला हुआ है, सूरह 9 में तो बहुत ज़्यादा है, सूरह 19 में है। तो जो भी अल्लाह ताला को अहकामात देना है तो एक सब्जेक्ट के मुताबिक एक ही जगह नहीं है, हम पजल हो जाते हैं। हो गया आपका सवाल? मेरे ख्याल में सवाल तो जिब्रील जब आ रहे थे 1300-1400 बरस पहले, जब आप करते कि भाई एक लाइन से वो आपका कहना भी मैं रद्द नहीं करता, लेकिन बताता हूँ, हर जगह जो वाक़या आया है उसमें एक रूह है। उस रूह को एक जगह कहा देते तो वो एक चित्रलेखा की कहानी हो जाता कुरान शरीफ। इसलिए उसने क्या किया कि एक चीज़ यहाँ रखी, एक वहाँ रखी, एक ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ कि किसी शाही दस्तरखान के ऊपर 50 चीज़ें हैं, तो आप कहो भाई 50 चीज़ें 50 जगह काहे को रखते हो, सब एक ही जगह ला करके रख दो। कुरान के लिए ये चीज़ मुनासिब नहीं है। उसमें थोड़ी सी तमसील पेश करता हूँ। हज़रत मूसा का जिक्र सबसे ज़्यादा है कुरान शरीफ में, आदम का भी काफ़ी जगह पर, हर जगह उसकी लज्जत और टेस्ट अलग है, और पॉइंट ऐसे नए नए खुलते हैं कि अगर वो एक ही जगह कर देता ना तो वो पॉइंट्स जो हैं वो खुल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अर्ज़ करते हैं, इस्तिस्क़ा मूसा अले कौम ही, मूसा ने जब अपनी कौम के लिए पानी मांगा, पानी नहीं था, उन्होंने पानी मांगा तो हमने कहा कुल नदरिब मैसाकल हजर के, फलां पत्थर पर आप लाठी मारो, फन फजरत मिन हुस्नत अशरत आयना, तो उसमें 12 चश्मे फूट। अब उसमें क्या 12 कबीले थे वो, और वो आपकी तरह वो भी लड़ाकू थे। मेरे ख्याल में सुन्नी वहाबी वो भी होंगे तो कोई ताज्जुब नहीं है कि भाई हम तो इसके बर्तन में पानी पिएंगे नहीं,
تو 12 ہوں گے تو انہیں 12 راستہ دے کے جھگڑا نہ کریں گے، ورنہ 12 کی ضرورت نہیں تھی. ہم کہہ سکتے تھے کہ ایک ہی بڑا پائپ ڈر کے ساتھ آ جاتا، سب کی ضرورت پوری ہو جاتی، نالے کا نالا بہ جاتا. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. اس میں وہ 12 آدمیوں کے لیے وہ معجزات کی ایک سلسلے کی کڑی بنی، اور پھر اور بہت ساری باتیں. وہی موسیٰ جو ہیں رات کے اندھیرے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ رائل چیمبر میں تھے، منسٹری کے پد پر تھے. حضرت موسیٰ تھے تو بنی اسرائیلی، لیکن ماں نے ان کو اللہ کے حکم سے سمندر میں ڈال دیا تھا، اور بیگم فرعون نے ان کو پالا. فرعون کو معلوم تھا کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے اور یہ میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ ضرور اقتل موسیٰ، ضرور اقتل موسیٰ، چھوڑو میں موسیٰ کو کاٹ ڈالوں. بیگم فرعون آڑی آتی تھی اور وہ اس کو کرنے نہیں دیا. پھر حضرت وہیں راج محل میں پڑے اور بڑی خدمات کی. ورک مین کمپنسیشن ایک دنیا میں حضرت موسیٰ کی وجہ سے آیا، ہفتے میں 1 دن کی چھٹی ان کی وجہ سے آیا. ریٹریچمنٹ کمپنسیشن جو ہے یہ انہی کی وجہ سے آیا. مزدوروں کو مزدوری دینا، 1 دن ہفتے میں چھٹی دینا، ان کی رہائش، یہ سب فرعون کے دربار میں انہوں نے، یعنی ایک طرح لیبر منسٹری بھی ان کے ہاتھ میں تھی، ایک انہم کو حرج نہیں سمجھتا، اور دوسری بھی منسٹریاں ان کے ہاتھ میں ہوں. اب اس میں ہوا یہ کہ وہ قصہ پہنچا، اب ٹرن کیسا کرے گا. رات میں حضرت موسیٰ چیکنگ کے لیے نکلے ہوئے. پرانے زمانے میں حاکموں کا دستور تھا کہ وہ رعایا کو دیکھتے تھے، ہمارے آج کے منسٹروں کی طرح نہیں کہ وہ رہ رہے ہیں پردے میں، ان کو یہی نہیں معلوم. تو وہ ڈھونڈ رہے تھے. اس میں دیکھا کہ 2 آدمی جو ہے یقتتلان، مارا ماری کر رہے ہیں، گھسے گاسی، پٹا پیٹ، رات کا اندھیرا ہے. حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑا، اس کو ارے جان دے اس کو. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے کبھی کہ 2 لڑنے والے لڑتے ہیں اور جان دے کرتے تو اسی کو پیٹنا شروع کرتے ہیں وہ. حضرت موسیٰ نے کہا رہے جان دے تو ایک تو سمجھ گیا کہ موسیٰ ہے تو چپ ہو گیا وہ تھوڑا، لیکن دوسرا ٹیں کرنے لگا. حضرت موسیٰ نے کہا مان نہیں رہا، تو حضرت موسیٰ نے فوقذہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ ماری. مولانا تھانوی نے اس کا ترجمہ گھونسا کیا ہے. ان کو شاید یہ خیال ہوگا، اور صحیح کیا کہ تھپڑ سے آدمی مرنا مشکل ہے. ایک گھونسا پڑ گیا وہ گھونسا. یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کا گھونسا بھی تگڑا ہوگا، اونچے پورے تھے. مر گیا وہ. جیسے ہی مر گیا تو حضرت موسیٰ، اور وہ فرعونی جماعت کا آدمی تھا جو مر گیا. اب وہ مر گیا تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہو گیا ایک فرعونی میرے ہاتھ سے مرا. ان کا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی حرکت ہو. وہ قتل ان کے مصر چھوڑنے کا سبب ہوا. تب قرآن کو آپ اجازت دیں گے کہ نہیں کہ وہ پانی کا قصہ الگ بیان کرے اور اس کا قصہ الگ بیان کرے؟ اجازت نہیں دیں گے. اس ایک ہی جگہ رکھ دیں گے تو وہ لائف آف موسیٰ کے نام سے کوئی رسالہ ہو سکتا ہے. قرآن کے اندر ایسا ہے کہ یہ یہاں ہیرا ہے، یہاں پہاڑ ہے، یہاں ندی ہے، یہاں نالا ہے، یہاں جنگ ہے، یہاں صلح ہے، یہاں صلح حدیبیہ ہے، یہاں نکاح ہے، یہاں طلاق ہے، یہاں واعظ ہے، یہاں درس نصیحت ہے، یہاں اللہ کی یاد ہے، یہاں ذکر اللہ ہے، یہاں آخرت کی. تو مضامین جو ہے وہ کائنات کے اندر بالکل متنوع ہیں. جیسے آپ ہوائی جہاز میں یا ٹرین میں دیکھیں، پہاڑی دکھ رہی، ندیاں دکھ رہی. اب آپ بولیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہاڑی بنانے تو کسی ایک ہی جگہ پہاڑی بنا دے، ندی ایک ہی جگہ رکھ دیتے. تو وہ جو فطری تنوع ہے، رنگینی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن، أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. بربيع الأول شرفنا بجمال منه فتح